اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، صحیفہ سجادیہ میں سے رشتہ داروں کے حقوق کا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صحیفہ سجادیہ میں جو 24ویں دعا ہے، 25ویں دعا ہے اور 26ویں دعا، یہ ہمارے موضوع کے متعلق ہے، جس میں امام زین العابدین علیہ السلام نے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق اور دیگر جان پہچان آشنا افراد کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کیونکہ بنیادی طور پر دعا کی کتاب ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے دعا کو وسیلہ بنایا ہے اپنا پیغام پہنچانے کا، مومنین کی تربیت کا، اسلامی ثقافت کے فروغ کا اور لوگوں کی ہدایت کا۔ اس حوالے سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی ان آیات سے کریں گے جن میں بیویوں کے لیے اور اولاد کے لیے دعا مانگی گئی ہے، بہت ہی نورانی دعا۔ آج ہم اس آیت سے اپنے درس کا آغاز کریں گے، چند جملے دعا کی فضیلت پر اور پھر اولاد کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ایک دودھ بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحیة وسلاما خالدین فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ ان آیات مجیدہ میں سب سے پہلے اولاد کے لیے اور ازواج کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، خداوند متعال سے یہ درخواست کی جا رہی ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ مومنین یہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہماری شریک حیات اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ایسی اولاد ہمیں نصیب ہو جن کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل باغ باغ ہو جائے، خوشحال ہو جائیں۔ ایسی ہماری بیویاں ہوں جو ہماری شریک حیات بنے، ہماری زندگی میں ہماری مشکلات میں ہمارا ساتھ دے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی گھر جو سکون کے لیے ہوتا ہے، گھر کی زندگی انہی افراد کے ساتھ ہوتی ہے۔ خدا نہ کرے اگر کسی کی شریک حیات کا رویہ کسی کے ساتھ اچھا نہ ہو، باہر تو مرد بیچارہ ویسے ہی مشکلات میں اور مصیبتوں میں ٹائم گزارتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھر آتا ہے، سکون ملے، لیکن وہ وقت بھی مشکلات کی نظر ہو جاتا ہے، نہ اندر سکون نہ باہر سکون۔ اس لیے بہت اہم دعا ہے ہم کہیں کہ ہماری شریک حیات ایسی ہو جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہماری اولاد ایسی ہو جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہم پرہیزگار متقیوں کے پیشوا بنے، دوسروں کو راہ راست پر لا سکیں، دوسروں کی ہدایت کر سکیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بہشت میں اونچی محلات کے مالک بنیں گے۔ خداوند متعال جنت میں ان کو اونچے محل عطا کرے گا۔ کس وجہ سے؟ بما صبروا، اس صبر کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا۔ دنیا میں صبر کے حوالے سے بہت زیادہ آیات ہیں۔
سورہ عصر میں خالق کائنات نے زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے سوائے 4 صفات کی مالک افراد کے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 صفات کے حامل افراد خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، حق کی تلقین کریں، یعنی خود تک محدود نہ رہیں، دوسروں کو بھی پیغام حق پہنچائیں، حق کی تلقین کریں، اور حق کی تبلیغ میں جو رکاوٹیں آئیں، جو مشکلات آئیں، ان پر صبر کریں۔ صبر، ان کو جنت مل رہی ہے، جنت میں اونچے محل مل رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ بما صبر۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جوانان جنت کے سردار کیوں ہیں؟ صبر کی وجہ سے۔ انہوں نے ان مشکلات پر، ان مسائل پر صبر کیا۔ جب مومنین صبر کی وجہ سے بہشت میں جائیں گے تو امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار بنیں گے۔ بما صبر، صبر کی وجہ سے وہ بہشت میں جائیں گے، اور وہاں ان کا استقبال ہوگا سلام کے ساتھ، انہیں سلامی دی جائے گی، وہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے بہشت بہت ہی سکون کی جگہ ہوگی، دائمی طور پر وہاں رہیں گے۔ دعا کے حوالے سے جو آیت ہے سورہ فرقان کی آخری آیت 77 بہت ہی عجیب آیت ہے، جس میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے قل ما یعبأ بکم ربی، کہہ دیجئے میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوتی، تمہارا کوئی مقام نہ ہوتا، کوئی منزلت نہ ہوتی، کوئی ارزش نہ ہوتی اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ یعنی انسان کی حیثیت دعا سے بنتی ہے۔ جو جتنا زیادہ خدا سے جڑا رہتا ہے، جتنا زیادہ خدا کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، خدا سے مانگتا رہتا ہے، خدا سے متصل رہتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ مقام پاتا ہے۔ اب اسے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ائمہ کی کیا منزلت ہوگی۔ یہ تمام دعائیں انہی سے منقول ہیں۔ دعا کی وجہ سے انسان کا رتبہ بنتا ہے خدا کے نزدیک۔ عجیب بات ہے، دنیا والوں کے سامنے اگر کوئی مانگتا ہے نا، اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ عجیب ہے، خدا کتنا کریم ہے۔ وہ کہتا ہے جتنا مجھ سے مانگو گے نا، تمہاری حیثیت میرے نزدیک اتنی بڑھے گی، کیونکہ میں سخی ہوں، میں کریم ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں قادر ہوں۔ مجھ سے مانگو، جتنا مجھ سے مانگو گے نا، اتنے ہی مجھے اچھے لوگو گے۔ اس لیے روایات میں بتایا گیا ہے کہ بہترین پسندیدہ عمل خداوند متعال کی نگاہ میں دعا، اور سب سے زیادہ پسندیدہ بندے اللہ کی نظر میں وہی ہیں جو سب سے زیادہ مانگتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں، ہر چیز خدا سے مانگتے ہیں۔ احب العباد الی اللہ الدعاء، جو سب سے زیادہ دعا مانگتا ہے وہ خدا کو اتنا ہی زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ مانگنے سے اسے بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، مجھے غنی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے۔ یہی تو بندگی ہے، جو جتنا مانگتا ہے۔ اور خدا کتنا کریم ہے، مانگنا بھی خدا سے چاہیے۔ اگر دے گا تو احسان نہیں جتائے گا، اگر نہیں دے گا تو رسوا نہیں کرے گا۔ دنیا والوں سے اگر مانگا جائے، اگر دیں تو احسان جتاتے ہیں۔ فلاں دن یاد کرو میں نے تمہیں کیا دیا تھا، اس دن جتاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، احسان جتاتے ہیں۔ اگر نہ دے رسوا کرتے، خوار کرتے۔ خدا سے مانگنا چاہیے۔
جو کہہ رہی ہے کہ اگر تمہاری حیثیت خدا کے نزدیک بنے گی تو تمہاری دعاؤں کی وجہ سے. اس لیے آپ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں قرآن مجید میں. ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے انبیاء علیہ السلام کی قرآنی دعائیں. انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا مانگا ہے؟ ہر چیز خدا سے مانگی جا رہی ہے. اولاد مانگی ہے، انبیاء علیہ السلام نے اولاد مانگی ہے. خدایا مجھے اپنی طرف سے وارث عطا فرما جو میرا وارث بنے. اولاد کی دعا انبیاء نے مانگی ہے. یہ مومنین کی دعا ہے جس میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ ایسی اولاد جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. کہہ دو میرا رب تمہارا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی. اب جب کہ تم نے جھٹلایا ہے تو اب سزا لازمی ہو چکی ہے. جو دعا کو چھوڑ دے، خدا کے سامنے متکبر بن جائے، تکبر کرنے لگے تو اس کے لیے سزا حتمی اور لازمی بن جاتی ہے. بہرحال دعا کے حوالے سے سورہ فرقان کی آخری 4 آیتیں اور خصوصاً آخری آیت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ انسان کی حیثیت دعا سے بنتی ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذکر ملتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ دعائیں مانگنے والے تھے. بہت ساری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں نقل ہوئی ہیں. دعا سے حیثیت بنتی ہے. جو خدا سے جتنا مانگتا ہے خدا کو اتنا اچھا لگتا ہے. دیکھو میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، خود کو آگے سمجھتا ہے، مجھے بے نیاز سمجھتا ہے. یہی تو روح بندگی ہے. تو انسان کی حیثیت دعا سے بنتی ہے، اور مخصوصاً اگر ایسی دعائیں جو ائمہ علیہ السلام سے منقول ہوں. اگر ہم ائمہ علیہ السلام کے الفاظ اپنی زبان پہ جاری کریں اور ان الفاظ سے دعا کریں تو ان کی نورانیت بہت بڑھ جاتی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام 25ویں دعا میں جو انہوں نے اولاد کے لیے دعا مانگی ہے، کچھ جملے ہم کل عرض کر چکے. آج یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام عرض کر رہے ہیں وَأَعِذْنِي وَذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّكَ خَلَقْتَنَا وَأَمَرْتَنَا وَنَهَيْتَنَا وَرَغَّبْتَنَا فِي ثَوَابِ مَا أَمَرْتَنَا وَرَهَّبْتَنَا عِقَابًا. اور مجھے اور میری ذریت کو شیطان مردود سے پناہ دے. شیطان ہمارے اوپر مسلط نہ ہو جائے، شیطان حاوی نہ آ جائے، شیطان قابض نہ ہو جائے، شیطان ہمیں گمراہ نہ کر دے. اپنے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اور اپنی اولاد کے لیے، کیونکہ ہماری اولاد ہمارے ہی وجود کا تسلسل ہے. جتنی ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے کہ مبادا میں شیطان کی جال میں پھنس نہ جاؤں، اتنی ہی ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے. یہ جو آج ہم ٹائم بچانے کے لیے اور مختلف بہانوں سے بس موبائل اٹھا کے بچوں کو دے دی، جاؤ مجھے ڈسٹرب نہ کرو، ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم آج ایک دوسرے سے زیادہ مشینری اور ٹیکنالوجی میں ٹائم گزار رہے ہیں، بات کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے، ہر کوئی لگا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے رشتے کمزور پڑتے ہیں، احساسات، رشتوں کی مضبوطی کم ہو جاتی ہے. پھر ہمیں رشتوں سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب یہ سروے کیا گیا کہ آپ انسانوں کے بغیر کتنا ٹائم گزار سکتے ہیں، کس نے کہا میں چند دن گزار سکتا ہوں جی، کوئی بھی نہ ہو ٹھیک ہے. لیکن کہا گیا کہ اگر آپ موبائل کے بغیر کتنا ٹائم گزار سکتے ہیں، موبائل کے بغیر ٹھیک ہے نا، آدھے گھنٹے میں اگر ہمیں 1 منٹ بھی مل جائے نا فوراً ہم موبائل اٹھا لیتے ہیں. اور ترجیحات اتنی بدل چکی ہیں کہ صبح ہم اٹھتے ہیں تو یا پہلا آپشن یا دوسرا آپشن ہمارے پاس موبائل کا ہی ہوتا ہے. یا اٹھے اور فریش ہونے کے لیے چلے گئے یا اٹھتے ہی موبائل اٹھا لیں. یہ چیز اتنی ہماری زندگی میں راسخ ہو چکی ہے. حالانکہ یہ ذریعہ تھا، یہ وسائل تھے، کس لیے؟ اپنوں سے رابطے پہ رہنے کے لیے. اس لیے بنائے گئے نا کہ اپنوں سے رابطہ رہ سکے، دوریاں ختم ہو.
میرا بھائی دور ہے، میرا بیٹا دور ہے، میرا والد دور ہے، ان کو میں قریب کر سکوں، ان سے رابطے میں رہوں. لیکن یہی قریب کرنے والی چیزوں نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے. شیطان، یہ ایجادات ہیں جن سے آپ جس طرح کا چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چاہیں تو رحمانی کاموں میں استعمال کریں، شیطانی کاموں میں استعمال کریں، لیکن متوجہ رہیں کہ شیطان تمہارے درمیان دراڑیں نہ ڈال دے، رنجشیں نہ پیدا کر دے، دوریاں نہ ہوں. مجھے اور میری ذریت کو شیطان مردود سے پناہ دے، اس لیے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور امر و نہی کی ہے. بعض چیزوں کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. مثلا خدا نے متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. ان چیزوں کا خدا حکم دے رہا ہے، عدل کا حکم دے رہا ہے، انصاف کا حکم دے رہا ہے. انصاف کے بعد احسان. انصاف تو یہ جس کا جتنا حق ہے اسے دے دیا جائے، احسان اسے بڑھ کر دیا جائے. حق نہیں بھی بنتا، احسان کر دیا جائے. وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا. ان چیزوں کا خدا حکم دے رہا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، ان چیزوں سے خدا روک رہا ہے. برائیوں سے، بے حیائیوں سے، زیادتیوں سے خدا روک رہا ہے. خدایا تو نے ہمیں کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے. شریعت میں کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں. اوامر جن کو انجام دینا ہے، اقیم الصلاۃ امر ہے، آتوا الزکوٰۃ امر ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، خدا حکم دیتا ہے کہ امانت کو ان کے اہل کے سپرد کرو، جس کی امانت ہے اس تک سلامت پہنچاؤ. یہ احکام ہے، حکم ہے، ایسا کرنا ہے. کچھ چیزوں سے روکا ہے، ایسا نہ کرو. بے حیائیوں کے قریب تک نہ جاؤ، کرنا تو دور، قریب بھی نہ جاؤ. ان کی کشش ایسی ہے نا، یہ شیطان پہلے مرحلے میں وسوسہ کرتا ہے، جا کر تو دیکھو، دیکھنا ہے، صرف دیکھو کیا ہوتا ہے. لیکن جب انسان اگر اس باؤنڈری کے قریب جائے تو ان کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ یہ برائیاں اسے کھینچ لیتی ہیں، مقناطیس کی طرح. مقناطیس کے قریب جائے نا، ایسی چیز جس کو مقناطیس جذب کرتا ہے، کشش ثقل کی وجہ سے، وہ اپنی مقناطیسیت کی وجہ سے کھینچ لیتا ہے. برائیاں بھی ایسی ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، سوچو تک نہیں، دیکھو تک نہیں. ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. پہلے دیکھنا ہوتا ہے، پھر بولنا ہوتا ہے، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر ساری حدود کراس ہو جاتی ہیں. مرحلہ بمرحلہ شیطان گمراہ کرتا ہے. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، کہتا ہے یہ بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، فوراً گناہ کی طرف نہیں جائے گا، ہلکے گناہ کی طرف لے آتا ہے. فوراً گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اس کی نیکیاں کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر نیکیاں کم ہوں گی، اس کا جو دفاعی سسٹم ہے برائیوں کے خلاف، جو اس کا دفاعی سسٹم مضبوط ہے، وہ کمزور ہوگا. جب یہ دفاعی سسٹم کمزور ہوگا، بیماریوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. عام طور پہ کمزور لوگوں کو جلدی بیماریاں کیوں لگ جاتی ہیں؟ کیونکہ دفاعی سسٹم کمزور ہوتا ہے. ہدایت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. برائیوں کا بھی ایک وائرس ہے، کہاں پہ اثر کرتا ہے؟ جہاں دفاعی سسٹم کمزور ہو. اگر کوئی واقع مومن ہو، نیکیوں کو انجام دیتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اس کا دفاعی سسٹم مضبوط ہے، شیطان وہاں پر اپنے وائرس چھوڑ ہی نہیں سکتا، اثر نہیں کر سکتا. اب وہ کوشش کرتا ہے کہ اس دفاعی سسٹم کو کمزور کیا جائے. برائیاں نہیں کر رہا، نیکیوں کو کم کر دو. نیکیاں آہستہ آہستہ کم ہوتی جائیں گی، برائیوں کی طرف کھنچاؤ بڑھے گا. نیکی اور برائی دو الگ راستے ہیں. جو جتنا نیکیوں کی طرف گامزن ہوگا اتنا ہی برائیوں سے فاصلہ کرے گا، دور ہوتا چلا جائے گا. جو جتنا برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی نیکیوں سے دور ہوتا چلا جائے گا. اوامر اور نواہی شریعت کے دو بنیاد ہیں. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ اوامر.
کن چیزوں سے روکا گیا ہے؟ نواہی. خدایا تو نے امر کی نہیں کی، اور جو حکم دیا اس کے ثواب کی طرف راغب کیا. السلام علیکم. خداوند متعال نے یہ جو ثواب بتائے ہیں، یہ جو ڈرایا ہے گناہ کے عذاب سے، حقیقت یہ کہ یعنی انسان متوجہ ہو سکے، انسان کے لیے کشش پیدا ہو. وگرنہ جیسا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر خداوند متعال اپنی نافرمانی کے عذاب سے نہ بھی ڈراتا، اگر خدا نہ بھی کہتا کہ جو گناہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو بھی عقل کافی تھی ہدایت کرنے کے لیے کہ اتنے کریم رب کی نافرمانی نہ کی جائے. وہ کتنا کریم ہے، کھا میں اسی کا رہا ہوں، وجود اسی نے عطا کیا ہے، بقا کے اسباب اسی نے عطا کیے ہیں، اور پھر نافرمانی بھی اسی کی کروں. قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، هل انسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے اتنے کریم رب سے کس چیز نے مغرور کر دیا ہے، دھوکے میں رکھا ہے؟ کس چیز کے دھوکے میں آ گئے ہو؟ اتنے کریم رب کو چھوڑ کے سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو. سراب کیا ہوتا ہے؟ سراب صحرا میں اگر آپ جائیں نا، وہاں گرمی تیز ہوتی ہے، پیاس بھی جلدی لگتی ہے. پیاس جب لگتی ہے تو انسان پانی کو تلاش کرتا ہے، پانی کو ڈھونڈتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے. تو صحرا کی ریت ایسی ہے کہ اگر اس پر سورج کی شعائیں پڑیں تو دور سے ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے وہاں پانی ہے. اسے سراب کہتے ہیں، آنکھوں کا دھوکا. سراب یہ دوڑ کے کہاں پہنچتا ہے؟ یہاں تو پانی نہیں ہے، یہ تو سراب ہے، دھوکا تھا. خدا کو چھوڑ کے ہم جو دوسروں کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ سراب ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے. کب پتہ چلتا ہے؟ وہ جب وہ وقت گزر جاتا ہے. کتنے جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے، جب تک شادی نہیں ہوتی نا، بہت اچھے ہوتے ہیں، ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں. کچھ جوان تو اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. کسی سے پوچھیں بھائی آپ کیوں اعتکاف میں آئے؟ مولانا دعا کریں شادی ہو جائے. شادی کے بعد پھر مسجد میں نظر ہی نہیں آتے. کیا ہوا؟ جہاں سے تمہیں ملی تھی اس دروازے کو بھول گئے. شادی سے پہلے تلاش تھی وہاں سکون ہوگا. جا کے چند سالوں کے بعد حال احوال پوچھے، کیا ہوا؟ سکون ملا؟ اطمینان میں ہو؟ پرسکون زندگی ہے؟ نہیں. اگر خدا مد نظر نہیں تھا پھر سکون نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں کہا گیا کہ شادی میں بھی خدائی معیار کو مد نظر رکھو، سکون ملے گا. دین اور اخلاق کو مد نظر رکھو. خوبصورتی کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے کسی سے شادی کرو گے، کچھ نہیں ملنے والا، سراب ہے. اولاد بھی ایسے ہی ہے، ایسی مانگو جو خدا کے مطیع و فرما بردار ہو، سکون ملے گا. اولاد اگر دیندار ہو، اولاد پریشان ہوتی ہے کہ میں کیسے بولوں والدین کے سامنے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے. اگر بے دین ہو تو والدین ڈرتے ہیں کہ کیسے بات کروں، جھڑک نہ دے. یہ جو خدا نے سسٹم رکھا ہے ثواب اور عقاب کا، یہ ہمیں متوجہ کرنے کے لیے رکھا ہے کہ انسان توجہ دے، غافل نہ ہو جائے. اس کے ثواب کی طرف راغب کیا، اور جس سے منع کیا اس کے عذاب سے ڈرایا. یہ منع کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا ہے کہ خدا کا منع کرنا حکمت کے بغیر ہے، مصلحت کے بغیر ہے. نہیں، جس چیز سے خدا نے روکا ہے وہ تمہارے حق میں اچھی نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ انواع و اقسام کے حرام چیزیں ہیں اسلامی معاشرے میں پھیل رہی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے حق میں اچھی ہیں، لیکن نہیں. وقت گزرنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی نقصان دہ ہیں. میوزک، منشیات کا استعمال، اور پتہ نہیں کیا کیا.
اچھی نہیں ہے. یہ خدا نے جو منع کیا ہے اور اس کے لیے عذاب اور سزا کی باتیں کی ہیں اور سزا معین کی ہے، یہ بغیر حکمت کے نہیں ہے. یہ حقائق ہے انسان کے. بھلا کس میں ہے انسان کا اور انسان کا نقصان کس چیز میں ہے. پھر امام علیہ السلام خداوند متعال سے یہ التماس کر رہے ہیں وَأَعِنِّي عَلَىٰ تَرْبِيَتِهِمْ وَتَأْدِيبِهِمْ وَبِرِّهِمْ وَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ مَعَهُمْ أَوْلَادًا ذُكُورًا، اور ان کی تربیت و تأدیب اور ان سے اچھے برتاؤ میں میری مدد فرما. یاد رکھیے کوئی بھی عمل خدا کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عمل. لہٰذا یہ جو ہمیں دعاؤں میں بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ خدا سے مانگو، خدا سے مانگو، کیونکہ خدا کی مرضی کے بغیر، خدا کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو سمجھتے ہیں کہ ہم خود کچھ ہیں خدا کے مقابلے میں، وہ ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں اور منہ کے بل گرتے. ان کی تربیت میں اور ان کو ادب سکھانے میں تو میری مدد فرما. یہ شیطان کیسا ہے جس سے امام پناہ مانگ رہے ہیں؟ یہ شیطان ایسا ہے جس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. بڑا خطرناک دشمن ہے، ایسا جانی دشمن جس نے قسم کھا رکھی ہے. لا یغفل ان غفلنا ولا ینسى ان نسینا. ہم غافل ہو جائیں مگر وہ غافل نہیں ہوتا، 24 گھنٹے لگا رہتا ہے. ہم غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں ہمارا کوئی دشمن بھی ہے، پرسکون. وہ غافل نہیں ہوتا، سوتا بھی نہیں ہے. عجیب بات ہے، ہم تو روزے میں درس میں بھی سو جاتے ہیں، وہ غافل نہیں ہوتا. وَلَا يَنْسَى إِن نَسِينَا، ہم بھول جائیں مگر وہ نہیں بھولتا. شیطان نہیں بھولتا، شیطان کو ہر کام یاد رہتا ہے. میں نے اتنی کوشش کی اسے بہکانے کی، ابھی تک نہیں بہکا، چھوڑنا نہیں ہے اسے. شیطان آخری دم تک وسوسے کرتا رہتا ہے. روایات میں ہے کہ حتیٰ جب قبض روح کا وقت آتا ہے اس وقت تو شیطان اور زیادہ زور لگاتا ہے، کیونکہ اب فائنل راؤنڈ ہے، اب آخری چانس ہے، یا ادھر یا ادھر. اب اگر میرے پنجے میں نہیں آیا پھر نہیں آئے گا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس لیے خدا نے بھی تاکید کی ہے کہ خبردار، مرتے لمحے، مرتے وقت اسلام ہونا چاہیے. فائنل راؤنڈ ہے، یہاں نتیجہ نکلنا ہے. ہم بھول بھی جائے وہ نہیں بھولتا. شیطان کیا کیا کرتا ہے؟ غافل نہیں ہوتا، بھولتا نہیں ہے. تیسری چیز، وہ ہمیں تیرے عذاب سے مطمئن کرتا ہے. یؤمنون عقابک، خدا کے عذاب سے مطمئن کرتا ہے عجیب طریقے سے. اچھا، یہ جو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو خدا کی رحمت پہ بھروسہ کر رہے ہیں، کبھی کبھی وسوسہ شیطانی ہوتا ہے. اگر گناہ پر گناہ کرتا جائے انسان اور یہ سمجھے کہ اللہ بخش دے گا، شیطانی وسوسہ ہے. گناہ کر کے جرت دکھا کے آدمی کہے کہ خدا تو بڑا کریم ہے، خدا مجھے بخش دے گا، یہ شیطانی وسوسہ ہے. مومن کبھی ایسا نہیں سمجھتا. مومن گناہ نہیں کرتا، اگر گناہ کرتا ہے تو پشیمان ہوتا ہے. اگر پشیمان بھی نہ ہو، عذاب سے بھی نہ ڈرے، تو اس کا مطلب ہے شیطانی وسوسے میں مبتلا ہے. وہ شیطان تیرے عذاب سے ہمیں مطمئن کرتا ہے. وَيُخَوِّفُنَا بِغَيْرِهِ، خدا کریم ہے، خدا بخش دے، اس کی فکر نہ کرو. ہاں، اس جاگیردار سے ڈرو، اس وڈیرے سے ڈرو، اس سرمایہ دار سے ڈرو. دوسروں سے ڈراتا ہے. اگر امریکہ میں پابندیاں لگا دی پھر تو تمہارا کام ختم ہے. اگر چین یہ کر دے، اگر روس وہ کر دے، دنیاوی چیزوں سے ڈراتا ہے، لیکن خدا کے معاملے میں مطمئن کر دیتا ہے. یہ شیطانی وسوسے ہے. عجیب طریقے سے امام علیہ السلام نے یہاں نقشہ کھینچا ہے، پورا مکمل نقشہ بتایا شیطان گمراہ کیسے کرتا ہے. نہ غفلت کرتا ہے، نہ بھولتا ہے، عذاب سے مطمئن کرتا ہے اور دوسروں سے ڈراتا ہے، خدا سے ڈراتا نہیں. اور کیا کرتا ہے شیطان؟
یہ اولاد کے مسئلے میں امام علیہ السلام شیطان کا ذکر کیوں لے آیا ہے؟ کیونکہ ایک اہم وسیلہ شیطان کا ہماری بیویاں اور ہماری اولاد ہے. انہی کے ذریعے سے تو شیطان گمراہ کرتا ہے. شریک حیات اولاد، کیونکہ انسان کی زندگی انہی کے ذریعے میان گھوم رہی ہوتی ہے. ان حمامنا بفاحشۃ شجعنا علیہا، اس لیے ساری چیزیں امام یہاں لے آئے. اگر ہم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری ہمت بندھاتا ہے، ڈراتا نہیں ہے. یہ نہیں کہتا کہ کس کی نافرمانی کر رہے، ہمت بندھاتا ہے، کر لو کچھ نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں آئمہ نے کیا کہا ہے؟ امام نے فرمایا ہے کہ خبردار کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا. گناہ کرتے وقت یہ نہ دیکھنا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ دیکھنا کہ نافرمانی کس کی ہے. خدا کی نافرمانی بہت بڑی بات ہے، نہ کرنا. شیطان ہمت بندھاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، نہیں کر لو. ایک بار کرنے سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہو گیا، چلو دوبارہ کر کے دیکھ لو کیا ہوگا، بعد میں توبہ کر لینا نا. ابھی تو جوانی ہے، ابھی کا طاقت ہے، ابھی قوت ہے. بڑھاپا ہوگا، مصالحہ بچھا کے مستقل استغفار کرتے رہنا. ہمت بندھاتا ہے، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے. برائی کا ارادہ کرے ہمت بندھواتا ہے. اگر کسی عمل خیر کا ارادہ کرتے ہیں وَإِنْ هَمَمْنَا بِعَمَلٍ صَالِحٍ ثَبَّتْنَا عَنْهُ، تو ہمیں اسے باز رکھتا ہے. نماز کے لیے اٹھو گے، کتنا سخت ہے، تھوڑا سو لو، کتنی میٹھی نیند ہے. سردیوں میں صبح کی نماز، سو جاؤ، تھوڑا اور سو لو، ابھی ٹائم ہے. باز رکھتا ہے. روزہ، اتنی گرمیوں میں روزہ رکھو گے، نہیں ہو سکے گا، نہیں پورا کر پاؤ گے. کہیں شام کو توڑ نہ دو، اسے بہتر ہے رکھو ہی نہیں. یہ بھی عجیب بات ہے، یہ اہم مسئلہ ہے جس پہ دقت کی ضرورت ہے. کچھ نہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شام کو نہ مجھے کمزوری ہو جائے گی تو میں آج روزہ نہیں رکھتا. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جتنی ہمت ہے اتنی تو ذمہ داری پوری کرو. نیت کرو روزے کی، رکھو. جتنی توان ہے تمہارے اندر، جتنا رکھ سکتے ہو، کہو کہ خدایا میں نے اطاعت کی جتنا میرے توان میں تھا، میری وسعت میں تھا. اس کے بعد اب توان میں نہیں ہے، اب کھول لو، نہ کہ شروع سے رکھو ہی نہیں. ہمیں باز رکھتا ہے. شیطان کوشش کرتا ہے نیکی نہ کرے. پہلے تو نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی نیکی کر لے تو پھر اس نیکی کو باقی رہنے نہیں دیتا. مثلا صدقے کے مورد میں پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. پہلے تو ڈراتا ہے اگر دوسروں کو دے دو گے خود کیا کھاؤ گے. لیکن اگر کسی نے ہمت کر کے کچھ نیکی کا کام کر ہی دیا تو پھر احسان جتوا کے ثواب ضائع کر دیتا ہے، ریاکاری کروا کے ثواب ضائع کر دیتا ہے. یہ دیکھیں نیکیوں کو کیسے ضائع کراتا ہے. کرنے نہیں دیتا یا کرنے کے بعد ضائع کرا دیتا ہے تاکہ انسان جب قیامت کے دن خدا کے سامنے آئے تو اس کے ہاتھ خالی ہو. پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ اور گناہ کی دعوت دیتا ہے، یہ کرو وہ کرو. اور یہ کیسا دشمن ہے. اور ہمارا ایک دشمن بنایا جو ہم سے مکر کرتا ہے. شیطان ہمارا ایک ایسا دشمن ہے جو مکر کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے. ہم کیا، ہمارے جد امجد کو دھوکہ دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا. اور جتنا ہماری چیزوں پر اسے تسلط دیا ہے اتنا ہمیں اس کی کسی چیز پر تسلط نہیں دیا. شیطان مجھ پر مسلط ہو سکتا ہے، وہ مجھے وسوسے کر سکتا ہے، میرے دماغ میں کوئی بات ڈال سکتا ہے، میں تو اس کے دماغ میں نہیں ڈال سکتا. اسے تسلط ہے میری آزمائش کے لیے، میرے کمال کے لیے. کمال کے لیے ہے نا، تاکہ انتخاب ہو انسان کے پاس نیکی اور برائی کا. یہاں برائی کرنے والے بھی ہیں، برائی کی دعوت دینے والے بھی ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے بھی ہیں. اب انسان کی مرضی ہے.
تو شیطان کو تسلط ہے، انسان کو شیطان پر تسلط نہیں ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ اسے ہمارے سینوں میں ٹھہرا دیا اور ہمارے رگ و پے میں دوڑا دیا، ہمارے اندر گردش کر رہا ہے، وسوسے کرتا ہے۔ خدایا اس لعین کے تسلط کو اپنی قوت و توانائی کے ذریعے سے دفع کرتے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو پاک و پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، انہیں شیطان کے پنجے سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، دعا کریں اور ایسی ان کی تربیت کریں کہ شیطان کے پنجے میں گرفتار نہ ہو، اور کثرت دعا کے وسیلے سے اسے ہماری راہ سے ہٹا دے۔ شیطان سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو رحمان سے جڑے رہو، رحمان سے متصل رہو، تمہارا رابطہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے ٹوٹنے نہ پائے۔ دعا، یاد الہی، ذکر خدا، تاکہ ہم اس کی مکاریوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اور کیا کرتا ہے شیطان؟ ہمارے سامنے شبہے کھڑے کر دیتا ہے۔ اگر وعدہ کرتا ہے تو جھوٹا، امید دلاتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اگر تو اس کے مکر کو نہ ہٹائے تو وہ ہمیں گمراہ کر کے چھوڑے گا، اور اس کے فتنوں سے نہ بچائے تو وہ ہمیں ڈگمگائے گا، ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم نہیں رہنے دے گا، قدم ڈگمگا جائیں گی۔ شیطان ایسے ہی کرتا ہے۔ کچھ وعدے ہیں جو خدا کرتا ہے، خدا مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، خدا بخشش کا وعدہ کرتا ہے، خدا کہتا ہے اگر میرے نام پر دو گے تو میں تمہیں بڑھا کر دوں گا۔ شیطان کس چیز کا؟ شیطان تمہیں ڈراتا ہے غربت سے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، ان سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور جن چیزوں سے میرا دینی اور دنیاوی مفاد وابستہ ہے ان کی تکمیل سے مجھ پر احسان فرما، جو یاد ہوں اور جو بھول گیا ہوں، ظاہر کی ہوں یا پوشیدہ رہنے دی ہوں، علانیہ طلب کی ہوں یا در پردہ، وہ سب مجھے عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کے ذریعے سے، ان اسباب اور وسائل کے ذریعے سے ہی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہوں۔ ان تمام صورتوں میں اس وجہ سے کہ تجھ سے سوال کیا ہے، نیت و عمل کی اصلاح کرنے والوں، اور اس بنا پر کہ تجھ سے طلب کیا ہے کامیاب ہونے والوں، اور اس سبب سے کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے غیر مسترد ہونے والوں میں سے قرار دے، مجھے ایسا بنا دے۔ اے اللہ میری درخواست کو قبول فرما۔ دعا کریں اور دعا کی قبولیت کا یقین رکھیں۔ خدا نے وعدہ کیا ہے دعا قبول کروں گا، اور یہ روایات میں ہمیں منع کیا ہے خدا کو آزمانے کے لیے دعا نہ کیا کرو، دعا کر کے دیکھتا ہوں خدا قبول کرتا ہے یا نہیں۔ آزماؤ نہیں، خدا کو آزماؤ نہیں، جب بھی دعا کرو اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ دعا قبول ہوگی۔ اے اللہ میری درخواست کو قبول فرما، میری حاجتیں بھر لا، اور جب کہ تو نے استجابت دعا کا ذمہ لیا ہے تو میری دعا کو اپنی بارگاہ سے روک نہ دے۔ اور قطعاً خدا روکتا بھی نہیں ہے، ہاں ہمارے گناہ روک دیتے ہیں۔ ایسے گناہ ہیں جو دعائے کمیل میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدایا میرے وہ گناہ بخش دے جو تحبس الدعا، دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں۔ میری دعا بارگاہ خداوندی تک پہنچتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا آپ کال کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، سگنل نہ ہو، آپ کی آواز وہاں پہنچے گی ہی نہیں۔ آپ کہیں کہ جواب کیوں نہیں مل رہا؟ مجھے وہاں تو بات ہی نہیں پہنچ رہی۔ میرے گناہ میرے اور خدا کے درمیان نیٹ ورک کو ختم کر دیتے، پھر وہاں آواز پہنچتی ہی نہیں، صدا پہنچ ہی نہیں رہی، سوال پہنچ ہی نہیں رہا، درخواست پہنچ ہی نہیں رہا۔
جواب کیسے آئے گا؟ روک نہ دے۔ جنہیں تیرے ہماگیر فضل اور جود و کرم سے رزق حلال میں فراوانی حاصل ہوئی، مجھے بھی ان میں سے قرار دے۔ یہ دعا کے مختلف جملے، اور ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے دامن میں پناہ لینے کے خوگر یعنی جن میں یہ عادت پیدا ہو چکی ہو، عادت، تجھ سے بھیوپار میں فائدہ اٹھانے والے اور تیرے دامن عزت میں پناہ گزین ہیں۔ تیری بے نیازی کی وجہ سے فقیر سے غنی ہو چکے ہیں، تیرے تقوی کی وجہ سے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں، تیری اطاعت کی وجہ سے خیر و رشد و ثواب کی توفیق انہیں حاصل ہے۔ کن لوگوں میں سے قرار دے، اور تیری قدرت سے ان کے اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے، جو تمام گناہوں سے دستبردار اور تیرے جوار رحمت میں مقیم ہیں، تیری وجہ سے ذلت سے عزت تک پہنچے ہیں، اور تیرے عدل و انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی ہے، تیری رحمت کے ذریعے بلا و مصیبت سے محفوظ ہیں۔ یہ اپنے لیے دعا کر کے، اپنی اولاد کے لیے دعا کر کے امام علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں دست بے دعا ہیں، اور جن چیزوں کا میں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سوال کیا ہے، ایسی ہی چیزیں تمام مسلمین اور مسلمات اور مومنین و مومنات کو دنیا اور آخرت میں مرحمت فرما۔ یعنی یہ دعائیں فقط میرے لیے نہ ہو، فقط اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، فقط اپنی اولاد کے لیے نہیں، بلکہ سب کے لیے ہوں، تمام لوگوں کے لیے ہوں، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے لیے ہوں۔ بار الہ اپنی توفیق و رحمت سے یہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرما، اور دوزخ کے آزار سے پناہ دے۔ 25ویں دعا امام زین العابدین علیہ السلام کی جو اولاد کے حق میں ہے۔ وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دنیا میں نیکی یعنی توفیق عبادت، اور آخرت میں نیکی یعنی بہشت جاوید عطا کر، اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ، اس لیے کہ تو نزدیک اور دعا کا قبول کرنے والا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے، معاف کرنے والا اور بخشنے والا اور شفیق اور مہربان ہے۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد کے حق میں دعا مکمل ہوئی۔ چند جملے اولاد کے حوالے سے مجموعی طور پہ عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اولاد خدا کی ایک نعمت ہے، اسے کرتے رہنا چاہیے۔ اولاد عطا بھی ہو، اور پھر اولاد کے عطا ہونے کے بعد اولاد کے نیک ہونے کی، اچھی تربیت کی بھی توفیق مانگنی چاہیے۔ اولاد کو کچھ آداب ضرور سکھانے چاہیے، ان کے دل میں کچھ چیزوں کی محبت ڈالنی چاہیے، کچھ چیزوں کی نفرت ڈالنی چاہیے، جو ضروری آداب ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنی اولاد کو شکریہ کی عادت ڈالیں، بہت اہم ہے۔ بچپن سے ہی کوئی چھوٹا بھی ان کے لیے کام کرتا ہے نا، ان کو یہ یاد کروائیں، ذہن نشین کروائیں، بیٹا اسے تھینک یو بولو، شکریہ بولو، اسے احساس ہو کہ یہ میرے کام آ رہا ہے۔ یہ شکریہ کا جذبہ اگر ہم ان کے اندر نہیں ڈالیں گے، ان کے احساسات کم ہوتے جائیں گے، یہ مغرور ہوتے جائیں گے، کوئی ان کے لیے پھر کتنا بھی کرے ناشکرے بن جائیں گے۔ اس نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، ارے بھائی اس نے پوری زندگی تمہیں دے دی، اور کیا کرتا۔ شکریہ کی عادت ڈالیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جب شکریہ ادا کرنا سیکھیں گے تو آپ کے قدردان بنیں گے۔ تھوڑا اس نے پانی دیا ہے، شکریہ، اس نے میرے راستے سے کانٹا ہٹایا ہے، شکریہ، یہ میرے کام آیا ہے، اس نے وقت میں مجھے جگایا ہے، اس نے میری رہنمائی کی ہے، اس نے مجھے راستہ بتایا ہے، ایڈریس بتایا ہے،
یہ تمام نیکی کے کاموں میں ہم شکریہ ادا کرنا سیکھیں گے تو والدین کا، رشتہ داروں کا تو بطریق اولا شکریہ ادا کریں گے، پھر رنجشیں کیوں آئیں گی؟ اولاد میں شکریہ کی عادت ڈالیں۔ نمبر 2، انہیں غلطی تسلیم کرنا سکھائیں۔ اولاد کو بتائیں ہم انسان ہیں، خطا ہو سکتی ہے ہم سے، لیکن خطا کے بعد انسان وہ ہے جو اپنی خطا کو، غلطی کو تسلیم کرے۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اس نے مان لیا، توبہ کر لی، دعا مانگی، خدا نے بخش بھی دیا۔ یہ ہے انسان۔ شیطان سے غلطی ہوئی، بارگاہ سے نکالا گیا، پھر بھی ڈٹا رہا۔ تو بچوں کو یہ بتائیں ہم انسان ہیں، خطا ہو سکتی ہے لیکن غلطیوں کو تسلیم کرنا سیکھیں۔ جس دن ہم غلطیوں کو تسلیم کر لیں گے نا، ہمارے رشتوں کی خود بخود محافظت ہو جائے گی، کوئی رشتہ ٹوٹنے نہیں پائے گا۔ رشتے اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ غلطی تسلیم نہیں کی جاتی۔ وہ کہتا ہے اس کی غلطی ہے، وہ اس کی گردن میں ڈالتا ہے، وہ اس کی گردن میں ڈالتا ہے، کوئی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ اور یقین کریں ہر انسان میں اتنی لچک ہوتی ہے، اگر سامنے والا غلطی تسلیم کر لینا تو انسان دستبردار ہو جاتا ہے، چلو میں معاف کرتا ہوں، مان لیا نا تم نے، بس۔ رشتے اس لیے ٹوٹتے ہیں یا تو غلطی تسلیم نہیں کی جاتی یا آگے والا مانتا نہیں ہے، لیکن پہلا زینہ غلطی تسلیم کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد میں غلطی تسلیم کرنے، معذرت مانگنے، سوری کہنے کی عادت ڈالیں، پھر یہ رشتوں میں دراڑیں نہیں پڑیں گی۔ یہ عادتیں ڈالیں ان میں۔ کچھ چیزوں کی محبت، قرآن کی محبت پیدا کریں، اہل بیت کی محبت پیدا کریں، نیکیوں کی محبت پیدا کریں، تعاون کی، ان کے ہاتھوں سے نیکیاں کروائیں تاکہ ان کے اندر یہ عادت مضبوط ہو، وہ دیکھیں اس طرح بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مستقبل کے لیے بہترین سرمایہ گزاری کریں تو اپنی اولاد پہ سرمایہ گزاری کریں، اولاد کے لیے وقت نکالیں۔ یقین کریں جو اولاد پہ، جو انسانوں پہ آپ وقت لگائیں گے وہ ضائع نہیں ہوتا۔ آج ہم نے اپنی جہد کو تبدیل کر لیا ہے، انسانوں سے زیادہ ہمارا تعارف آج بلڈنگوں سے ہوتا ہے، اداروں سے ہوتا ہے، جی نہیں، ڈالروں سے ہوتا ہے۔ اس لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سمت بدل دی ہے۔ جب ہم فطرت سے دستبردار ہو جائیں تو پھر مسائل کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں اولاد کے کچھ حقوق بیان کیے ہیں، ان کا اچھا نام رکھا جائے، ان کو خدا کی بندگی کی طرف رہنمائی کی جائے، ان کو اگر دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے تو انہیں دین کی تعلیم بھی دی جائے۔ بہرحال اگر ہم قرآن کی ان نورانی آیات اور ائمہ علیہ السلام کی نورانی فرامین اور پاکیزہ سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کریں تو بہت حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی آخری کامیابی خدا کی طرف سے ہے جو دعا کی صورت میں ہی ہم طلب کر سکتے ہیں۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان نورانی آیات کا جن کی تلاوت کی گئی، اس نورانی دعا کا جس کی تلاوت کی گئی امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں سے 25ویں دعا، ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولاد کو ہماری دنیا اور آخرت کے آباد کرنے کا ذریعہ بنا، یہ دنیا اور آخرت میں ہماری خواری اور رسوائی کا سبب نہ بنے۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضین کے قرض غیب سے ادا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مسافرین کا سفر بے خطر فرما، ہمیں حج و زیارات کا سفر نصیب فرما، امام زمان کے دور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا بحق محمد و آل محمد۔